ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتینا من لدنک رحمتہ وہیئ لنا من امرہ رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آمین۔ الحمدللہ آج 10 جنوری 2024 کو قرآن کلاس نمبر 83 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 سے سٹارٹ لیں گے، اور یہ قرآن کی مشہور ترین آیت ہے میں سے ایک آیت ہے، اور یہ آیت مبارکہ آلریڈی اس سورت میں 48 نمبر پہ گزر چکی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور امپلائڈ ہے قیامت کے دن۔ دنیا میں تو سورۃ الفرقان میں آیا ہے کہ اگر کوئی شرک سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں سے بدل دیں گے، آیت نمبر 17۔ یہ آخرت کی بات ہے کہ آخرت میں کوئی اس حال میں پہنچ گیا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا تھا، شرک جلی کیا تھا، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی اللہ کے حضور شرک کے ساتھ پیش ہوا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے اس کے سوا معاف کر دے گا، لیکن جس کے لیے چاہے گا۔ لمن یشاء، یہ قید لگا دی ہے، یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ شرک کے علاوہ بھی کسی گناہ کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے، کیٹیگوریکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ اس کی گارنٹی دے دے۔ اس کو سپورٹیو وہ حدیث ہے سنن ابو داؤد کے اندر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک معاف نہیں کرے گا یا پھر قتل ناحق کو معاف نہیں کرے گا کسی مومن کا، یعنی جس نے جان بوجھ کے کیا۔ اس کو سپورٹیو سنن نساء کی آلریڈی آیت بھی گزر چکی ہے کہ جس نے جان بوجھ کے مومن کا قتل کیا اس کی جزا پھر ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اور وہ اتنا کریٹیکل ٹاپک تھا کہ اس میں میں نے ڈیٹیل سے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز، ایکسٹرا جوڈیشل کیلنگ، قتل ناحق، اس حوالے سے اس میں نے ساری حدیثیں ڈسکس کی تھی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کرے گا، یہ دونوں تو وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں بھی دور جا پڑا۔ یہی آیت آئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 بھی، اس میں شروع کے الفاظ تو یہی تھے، لیکن اس کے ساتھ آگے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، جس نے شرک کیا تو اس نے بہت بڑا گناہ کا کام، بہت بڑا جھوٹ ہے،
جو اپنے رب سے باندھ لیا. باقی شروع کے الفاظ وہی ہے. وہ آیت جب آئی تھی تو میں نے مسلسل 3 قرآن کلاسز صرف ایک آیت پہ لگائی تھی, 71, 72 اور 73, اور آج چل رہی ہے 83, اور اس کی جتنی لٹی گریٹیز تھی وہ میں نے ڈسکس کی تھی. اس کے پھر کلپس بھی بنے ہیں اور الحمدللہ ملینس آف پیپل تک پہنچے ہیں. جو یہ وسوسے دیتے ہیں, دھوکے دیتے ہیں, ظاہر ہے کہ اب شرک کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ان کا استاد تو شیطان ہے, اور وہ وہاں سے بہانے لا کے پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جی یہ بھی اس میں سے کچھ ہو سکتا ہے. تو جتنے بہانے تھے اشکالات وہ میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے, اور اس میں ایک کریٹیکل پورشن تھا توحید کے متعلق 10 اشکالات. اشکال عربی میں کہتے ہیں چیز کو مبہم ہو جانا یا ایمبیگوٹی, پتہ نہ چلے کہ یہ ہے کیا, یہ حالانکہ وہ ہوتی واضح ہے لیکن وہ ایسا الجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر امی سے روٹی نہ مانگے, اللہ سے مانگے. اندازہ کریں ایک عام آدمی سوچتا ہے واقعی یہ تو, حالانکہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ظاہری اسباب کو اللہ نے ویسے ہی الگ کیا ہے. وہ اللہ نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, بھوک مٹانے کا ذریعہ روٹی کو بنایا, اور پھر اسباب کے ساتھ اس کو جوڑا اور اس کو قرآن میں حکم دے دیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. وہاں تو مدد مانگنے کا حکم ہے, وہ تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں, لیکن جو دعا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں, تجھ سے ہی مانگتے ہیں, یہ والی جو مدد ہے اللہ نے اپنے ساتھ خاص کر لیا ہے اس کو عبادت کے طور پہ. تو اس پر میرا ویڈیو ہے توحید کے حوالے سے, آج میں اسکپ کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی مختصر بات کریں. میرے بھائی, جہاں پر 11ویں شریف کو ثابت کرنے کے لیے 1100 صفحے کی کتاب لکھی جائے تو سر ہمیں 11 گھنٹے تو دے نا کہ ہم اس کا جواب دیں. ای ید انا من دونیہ الا اناسا, یہ تو نہیں پکار رہے مگر دیویوں کو, فیمیل دیویوں کو, مکنیس جو دیویاں ہیں ان کو پکار رہے. اچھا, ان کے نام بھی تھے نا, سارے فیمیلز والے تھے, لات, منات, عزا, جو بتوں کی دیویاں فرشتوں کی بنائی ہوئی تھی. فرشتے تو نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, وہ تو اس جینڈر سے ہی آزاد ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ عورتوں کے ناموں والی دیویاں جن کو یہ پکار رہے ہیں, وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ تو نہیں پکار رہے مگر شیطانی سرکش کو. ظاہر ہے شیطان ہی پیچھے کھڑا ہوا ہے نا. اب یہ جو میرا ترجمہ ہے نا, پیر کرم شاہ صاحب اعلیٰ حاضری کا ترجمہ ہے, انہوں نے اس کے ترجمے میں کر دیا ہے یہ تو عبادت نہیں کر رہے مگر شیطان سرکش کی تو عبادت ہوتا تو یہاں ہوتا. یا بدونا, یہ ہے یدعونا, یدعونا کہتے ہیں پکارنے کو, دعا پکارنا, ندا کرنا. اب ظاہر ہے یہ جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو کام ہی سارا پکارنا چل رہا ہے, تو انہوں نے ترجمے میں بھی ایسی ڈانڈی مار دی ہے, لکھ دیا ہے عبادت تو ظاہر ہے کوئی بھی بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہوں, لیکن یہاں پہ ترجمہ وہ کرتے ہیں یہ تو نہیں پکار رہے ہیں مگر شیطان کو. تو اس کے دماغ میں کہیں آ سکتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا مدد کے لیے, تو کبھی اس کے دماغ میں آ سکتا تھا کہ جو میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد یا علی مدد کہہ رہا ہوں تو یہ تو میں اللہ کے مقابلے پر ان ہستیوں کو پکار رہا ہوں, اور ان ہستیوں کے نے نہیں کہا ہے. آج جیزس کرائسٹ کے نام پر اتنا بڑا شرک کھڑا ہوا ہے پوری دنیا میں کہ یقین کرے کہ اگر
کہ اگر کیا حضرت عیسیٰ مریم پیغمبر نہ ہوتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انہیں کانڈیم کیا جاتا توحید کے حوالے سے. اب چونکہ ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہے اس لیے وہ ہمارے اس غصے سے اور درد جو ہمارا ہے توحید کے حوالے سے وہ اس سے بچے ہوئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعلیمات نہیں ہے. اللہ نے تو یہاں تک ڈیفینڈ کیا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ کافر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. وہ قال المسیح، جبکہ مسیح نے تو یہی کہا تھا اپنے فالوور سے اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرے بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. انہ من یشرک باللہ، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، تو بے شک اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی. وما النار، اور اس کو ٹھکانہ ہے جہنم. وما للظالمین من انصار، اور ایسے شخص کا قیامت والے دن کوئی مشکل کشا مددگار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جیسس کرائسٹ عیسیٰ ابن مریم کی صفائی خود قرآن میں دے دی ہے کہ ان کے نام پہ اگرچہ انسانیت کا سب سے بڑا شرک ہوا لیکن وہ بری ہے، اس سے ان کی یہ تعلیمات نہیں تھی. تو پھر سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی وہ بھی بری ہے، انہوں نے کہیں بھی یہ تعلیمات نہیں دی کہ انہیں پکارا جائے. ان کو تو چھوڑ دے آپ. دور حاضر میں ایک اتنی بڑی مثال ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی. ان کی تو قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تو انہوں نے کتابیں لکھی ہے. ایانت اور استانت کی شرعی حیثیت جس پہ انہوں نے غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا کو شرک کہا، اس کے وجہ سے سارے بریلوی علماء اور پیر حضرت ان کے مخالف ہو گئے اور انہوں نے پھر دعا یا نظیم کہی، سب کو ڈانٹا ہے تو سب کو دیتا ہے، سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے. اور وہ ساوے الفاظ جو بریلوی مکبہ فکر کے اندر بزرگوں کو پکارنے کے لیے یوز ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایک لفظ مشکل کشا، داتا، حاجت روا اپنے شعروں میں وہ اللہ کے ساتھ منسوخ کر کے ان کی پوری برین واشنگ کی. ہمارے شعیب بھائی نے پڑھی تھی ماشاءاللہ، وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. سب کو ڈانٹا ہے تو سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے. تو اس کے باوجود ان کو مرے ہوئے آلموسٹ 10 سال ہوئے ہیں اور ان کے بیٹے ان کا عرس کروا رہے ہیں. بڑے بڑے بینرز لکھے ہوئے ہیں، حق نصیر یا نصیر، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے اس ماڈرن دور میں. 11 سال کے اندر ان کے اپنے بیٹوں نے وہ کام شروع کر دیا ہے جس کے خلاف وہ پوری زندگی بولتے رہے. یہ واضح ثبوت ہے کہ پرانے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی غلط بات منسوخ ہوئی ہے تو اس کی کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کہا ہے. خصوصاً وہ لوگ جن کی ہمیں توحید ویریفائی ہو جاتی ہے باقی کتابوں سے. مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کی شرح امام ابن تیمیہ نے لکھی ہوئی ہے. توحید کا آپ وہ سمجھ لے کر کہ سر چشمہ ہے اور اس کے جتنے بھی زبردست قسم کے ایک تباسات تھے نا، وہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے ایک علیحدہ سے کتاب لکھی، الجواہر التوحیدیہ فی تعلیماتی غوثیہ. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کی روشنی میں ان کی کتابوں سے توحید کی موتی. یہ اتنی سخت کتاب لکھی ہے پیر نصیر الدین صاحب نے کہ ایک تو شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کے لیے اس کا بعد آپ نے الفاظ میں اس کی جو میں کہتا ہوں جی کوئی یعنی اینٹی صوفی اتنے سخت الفاظ میں اسے کانڈیمٹ نہیں کر سکتا جس طرح انہوں نے خود کیا ہے، اور کہا کہ خود میں اس مسند پہ بیٹھا ہوا ہوں
یہ پچھلے دنوں ہم نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی توحید کے متعلق 10 دھوکے، آیت نمبر 48 سورۃ النساء کی، تو اس کے سٹارٹ میں ہم نے ان کی ویڈیو بھی چلائی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تو سب سے مضبوط گدی پر بیٹھا ہوں، میں تو کسی کی مشکل نہیں دور کر سکتا، اور انہوں نے کہا تم میں سے کوئی کر سکتا ہے تو آئے جوڑ دکھائیں، مان لیں گے۔ اچھا، یہی بات جب ہم کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں توہین کر رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے جو اپنا ڈیمیج کرنا تھا وہ کر دیا ہے شرک کے حوالے سے، تو یہ شیطان کو پکار رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں انہوں نے عبادت تک جمع کیا ہے۔ اسی طریقے سے وہ سورہ الجن میں آیت آتی ہے نا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد خالص اللہ کے لیے ہے، مساجد میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ وہاں پہ بھی بریلویوں نے ترجمہ یہ کیا ہے مسجد خاص اللہ کے لیے ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت نہ کرو۔ اب مجھے بتائے، عبادت تو کوئی نہیں کر رہا، ویسے تو پکارنا بھی عبادت ہی ہے، لیکن عام بندے کو عبادت سے فوراً ذہن میں آتا ہے نماز، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ نماز خود دعا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، سنن نسائی تینوں میں یہ حدیث موجود ہے، الدعاء ہو والعبادہ، دعا کی ہی عبادت ہے۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیں ایاک نعبد کے بعد وایاک نستعین، دعا کا ذکر ساتھ ہی آیا کہ اگرچہ عبادت تھی نستعین میں، لیکن اس سے علیحدہ سے مینشن کیا کہ اگر اس میں بھی اگر کسی کو وہم بھی آ جائے نا تو نکل جائے۔ اچھا، عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، قربانی، صدقہ سب آتا ہے۔ اس سب کو اللہ نے نعبدو کے ساتھ ایلیبریٹ نہیں کیا، ایک چیز کو نکال کے علیحدہ کر دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ و ایاک نستعین کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی نعبدو کے ہوتے ہوئے۔ کیوں؟ نعبدو میں کیا دعا نہیں آتی ہے؟ سورہ فاتحہ خود دعا ہے، سجدہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، یہ سب آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز کو الگ نکال کے ذکر کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کام اسی میں ہونا ہے، اور وہ ہے ایاک نستعین۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے سنت اذکار اور دعائیں ایک کتاب میں جمع کی ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کیونکہ نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہی یہی ہے کہ صرف تجھی سے دعا مانگتے ہیں، مدد نہیں۔ صرف مدد میں تو پھر وہ دھوکہ دیں گے، او جی ہم نے وزن اٹھانا ہو تو کسی کو بلانا نہیں مدد کے لیے، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں۔ عبادت، دعا، نبی علیہ السلام جب یہ فرمائے نا اب دعا العبادہ، تو اس کے ساتھ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی سورۃ المومن کے، جسے سورۃ الغافر بھی کہتے ہیں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ سٹارٹ پہلے اس سے ہوا، آپ نے وہ پہلا حصہ پڑھا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرے گا میری اس عبادت سے، یعنی مجھ سے دعا مانگنے سے عار محسوس کرے گا، میں اس کو ذلیل اور خوار کر دوں گا، جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو اب اللہ نے کہا کہ جو دعا کا ذکر کیا کہ دعا کرو میں قبول کروں گا، اور ساتھ کہا جو عبادت سے تکبر کرے گا انہیں دوزخ میں ڈال دوں گا، یعنی اللہ نے خود کہہ دیا ہے دعا کو عبادت، اور نبی علیہ السلام نے اس کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ اب ذرا ان سے پوچھیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا میں تدعو کا ترجمہ عبادت کر دیا آپ نے، ہو سکتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ گیم کھیلیں گے، جی وہ عبادت اس لیے کیے کیونکہ دعا بھی تو عبادت ہے نا۔ اچھا، یہ اگر آپ کی مائنڈنگ ہوتی تو آپ لکھتے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور بریکٹ میں یعنی کہ پکارنا ہی عبادت ہے، عبادت نہ کرو، پھر
تمہارا اخلاص میں لاتے کہ مگر ترجمہ ہی چینج کر دیا ہے، یعنی ہمیں عربی نہیں آتی، یہ تو لفظ ہی اردو میں مستعمل ہے، اردو میں دعا مستعمل ہے نا، پکارنا، تدعو تابو دونا، یہ لفظ تو نہیں آیا، تدعو لفظ آیا ہے، ترجمہ کر دیا عبادت، تو پوری نیک نیتی کے ساتھ اسلام کے اندر بگاڑ ان لوگوں نے داخل کر دیا ہے، پوری ہوشیاری کے ساتھ، اور یہ اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ چونکہ صدیوں سے کا بگاڑ آ چکا تھا، وہ کہتے ہیں یہ تو طے ہے کہ ہم جن بابوں کے ماننے والے ہیں وہ ٹھیک تھے، اگرچہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں، لیکن اب کرتے یہ ہے کہ قرآن کو ہی کسی طریقے سے بابے کا مرید کر لیتے بجائے خود قرآن کے مرید ہونے کے۔ سر قرآن کو تو آپ کسی پیغمبر کے تابع میں بھی نہیں لا سکتے، نبی علیہ السلام کو قرآن میں کئی جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اور اس کا کلائمیکس ہے سورہ یونس، بندہ کانپ اٹھ جاتا ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اور جب ہماری آیت ان پر پڑھی جاتی ہے، بَيِّنَاتٍ روشن، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْ، تو جو لوگ قیامت کے دن ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہے نا، آنکھیں چراتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے دن سے، تو اے نبی وہ تم سے کہتے ہیں کہ قرآن چھوڑ کے کوئی اور قرآن لے کر آؤ، یعنی پیار دے، محبت دے، وہ جو ہمارے احمد بھائی کہتے ہیں نا، یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ، او بدل ہوا، یا اس قرآن کو بدل دو، اے نبی اس قرآن میں تو بڑے گاڑے فتوے ہیں، کوئی میٹھی میٹھی طارق جمیل صاحب والی باتیں کرو یہ سمجھانے کے لیے، کل ما یکون لی ان ابدل اللہ من تلقائی نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اپنے نفس کے خواہش کے ساتھ اس قرآن کے کسی حصے کو بدل سکوں، نبی کو اختیار نہیں ہے، لیکن نبی کی امتیوں نے اپنی بابوں کے پیچھے قرآن کا ترجمہ بھی تبدیل کیا، اس کی تفسیر بھی تبدیل کر دی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب صحیح کہتے تھے کہ قرآن بھی تحریف ہو چکی ہے، صرف ٹیکسٹ محفوظ ہے، ٹیکسٹ جن لوگوں تک پہنچتا ہے وہ جو جانا ہے ترجمے کے فارم میں، ترجمے میں بابا گھس گئے ہیں، اس سے جو رزلٹ نکلنا تھا نا، جس سے اس کی اصلاح ہونی تھی، وہ مولوی نے بین کر دیا۔ جب تدہو کا ترجمہ عبادت کر دیا ہے تو عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور بابوں کو بھی پکارنا ہے، ترجمہ جو چینج ہو گیا ہے، ان اتبعوا الا ما یوحی الی، میں تو نہیں اتباع کرنے والا ہوں سوائے اس کے جو میرے طرف وحی کیا جاتا ہے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں تو خود اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھ پہ بھی آ پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں، قل لو شاء اللہ ما تتلوہ علیکم ولا ادراکم بھی، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی قرآن تم پر تلاوت نہ کرتا، یعنی مجھ پہ نازل ہی نہیں ہوتا اور نہ تمہیں اس کا ادراک کروایا جاتا، فقط لبثت فیکم عمرا، تو بے شک میں نے اپنی عمر کا کافی حصہ تم میں گزارا ہے، من قبل اس قرآن کے نزول سے پہلے، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی ہے کہ میرے زندگی میں تو کبھی نہ کوئی شاعری تھی نہ اس طرح کی گفتگو تھی، یعنی ایک بندہ جو سلی زبان میں بات کرتا ہے اچانک وہ ردیف قافیوں میں بات کرنا شروع کر دے اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ وہ گفتگو شروع کر دے جب کہ اس کی 40 سال کی زندگی لوگوں کے سامنے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نبی فرماؤ میرے زندگی پر غور فرماؤ، کہیں نظر آتا ہے کہ میں نے کبھی کسی شاعر کی
مسکین کی اور ہو اور یہ فن لرن کر لیا ہو، اچانک میں نے یہ سب کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ اللہ نہ چاہتا تو نہ میں تم پہ تلاوت کرتا، مجھے تو خود بھی نہیں پتہ میرے اوپر نازل ہوا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا۔ فمن ازرا ومن نفترا علی اللہ کذیبا، بس اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ بالفرض اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو مجھ سے بڑا پھر ظالم کوئی نہیں ہے، تو پھر ازل ظالم کون ہے؟ او کذبا آیاتی، یا پھر وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جو یہ ماننے کے بعد بھی کہ یہ اللہ کو کلام ہے جھٹلا دے۔ انہو لا یفلح مجرمون، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فلاح نہیں دیتا جو مجرم لوگ ہیں۔ وَيَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ ان کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ کے حضور ہمارے سفارشی ہے۔ قُلْ أَتُنَبِّئُ اللَّهُ بِمَا لَا أَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو ایسی بات بتا رہے ہو جو اللہ کے علم میں تو آسمانوں اور زمینوں میں موجود ہی نہیں ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات سب سے بلند اونچی ہر اس چیز کی شرک کے جو اس کی طرف منسوخ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کس طرح کھول کھول کر چیزوں کو بیان کر رہا ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو قرآن کو سن لے، جو قرآن کو نہیں سنے گا ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ کے سوا کوئی اور ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ وَقَالَ لَا أَتَّخِذْنَ عِبَادِي کا نصیبا مفروضا، اور شیطان نے تو پہلے ہی یہ کہہ دیا تھا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں اپنا حصہ مقرر کروں گا، یعنی بندے تو تیرے ہیں لیکن کچھ میرے بھی مرید ہو جائیں گے، اس میں سے وہ تو بہت زیادہ ہوئے ہیں۔ وہ تو سورہ سبا میں فاطر میں آئے گا کہ شیطان نے جو اپنا گمان تھا سچ کر دکھایا، اور اکثریت اس کی پیروکار ہوگی سوائے چند مومن کے۔ دیکھیں اللہ کیسا ٹروتھ لور ہے، اللہ نے شیطان کی بھی بات انڈوس کر دی ہے کہ دعویٰ کیا تھا کر دکھایا۔ اس نے ایک تو یہ کہا، اس کے بعد شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَا أَمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جوانی میں داڑھی رکھ کے روک لگانے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور میں حکم دوں گا اس بات کا، ظاہر ہے شیطان فزیکلی آ کر حکم نہیں دے گا، کس نے ماننا ہے، یعنی وہ وسوسے دلائے گا انسانوں کے ذریعے، جو اس کے نمائندہ علماء سو ہے۔ من الجنۃ والناس، میں ان کو حکم دوں گا، فَلْيُبَتِّكُونَ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ ضرور بالضرور چیریں گے کان چھپایوں کے، یعنی یہ جو شریعت کی بگڑی ہوئی شکل چل رہی تھی عرب کے اندر کہ وہ بتوں کے نام پر کان چیر کے جانوروں کو چھوڑ دیتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہم جو ہے ذبح کریں گے، یہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے خیر پھر اپنے لیے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا جانور اس کی قربانی نہیں لگے گی جس کا کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، لاگر ہو، لنگڑا ہو، اس کے پیچھے یہ بھی ریزن ہے۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ
نا خلق اللہ، یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 کا پورشن ہے نا، اور میں ضرور انہیں اس بات کا حکم دوں گا، بس وہ ضرور بدل دیں گے تیری بنائی ہوئی خلقت کو، یعنی یہ جو تیری نیچر ہے نا، اس کو ٹیمپر کر دیں گے. یعنی ایک جانور سینگ والا ہے، آپ نے اس کی سینگ توڑ دیے، نیچر ٹیمپر کر دی، اس کی کان تھے کاٹ دیے، یعنی جس چیز پہ قدرت نے اس کو بنایا تھا اس کو آپ نے توڑ دیا، اس رول کے توڑ دیا. یہ تمام کام جن میں آپ نیچر کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیزیں شیطانی عمل ہے. اب اس میں کئی ایک عمل آتے ہیں، مثال کے طور پر صحیح مسلم میں حدیث ہے 10 چیزیں فطرت سے ہے، ان میں ایک ہے داڑیاں بڑھانا. آپ داڑھی منڈانا بھی فطرت کو بدلنا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں دی. اب داڑھی کا مرد کے چہرے پہ اگنا اس کی فطرت نیچر ہے. اللہ کا ایٹ لیسٹ اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، آپ سمجھ لیں آدھا انچ، جس سے یہ چہرے کی کھال چھپ جائے، یہ مرد کے لیے فرض ہے. مٹھی رکھے سنت ہے، افضل ہے. آدھی انچ داڑھی تاکہ وہ مخالفت کرے اس چیز کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو شیطانی کام کہا ہے، کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں خلقت کے بگاڑنے کے اوپر ان لوگوں کو لگا دوں گا. اس کو سپورٹنگ وہ حدیث ہے بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے ان مردوں کو لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت کرے ان پہ بھی لعنت فرمائی. آپ کو کئی مرد نظر آئیں گے جو کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے ڈومینیٹ ہیں، تو لعنت ہے کا مستحق ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں وہ ہاتھوں پہ کڑے پہنتے، زیورات کی ایک ریسیمبلنس اختیار کرنا ہے. ہم نے تو کبھی چین والی گھڑی نہیں پہنی اسی ڈر سے. میں اس پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، اس میں تو گھڑی آ جاتی ہے، لیکن بہرحال پھر بھی عاملہ بریلوی صاحب کہتے تھے یہ عورتوں کی مثبت ہے، چین والی گھڑیاں وہ نہیں پہنتے تھے، اس کو مصابیت سمجھتے تھے ہوئے کہ زیور کے قریب ہے میٹل تو ہے نا، لیکن گھڑی کے وجہ سے اس کے اوپر سے وہ حکم اتر جاتا ہے. اس طرح بعض مرد بال اتنے لمبے رکھ لیتے ہیں تو وہ شولڈر سے نیچے چلے جاتے ہیں. شولڈر تک ٹچ کرے یہ سنت ہے، شولڈر کو کراس کریں گے وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت آ جائے گی، وہ حرام ہے. اور عورت شولڈر کے نیچے رکھے گی، اس سے جیسے ہی اوپر کرے گی یا ٹچ کروانے تک وہ مردوں کی مشابہت ہو جائے گی. اسی طریقے سے کپڑے پہننے میں بھی اللہ تعالیٰ کے غضب سے نعت خان جو تو سنگرز کو بھی چھوڑ گئے ہے، وہ پھر بھی کوئی ڈیسنٹ لباس پہنتے ہیں نعت خان، تو ان کی تو پگڑیاں میں 5-10 رنگ اور گوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے طور پہ یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم اچھے لگ رہے ہیں. لیکن یقین کریں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے ان کو ہنستے کہ یہ یار یہ کیا ہے. تو ساری مصابیت ایسی ہے جس میں انسان لعنت کا مستحق ہوگا. اچھا، اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات سے بچے ہوئے بالکل انسان یہ نہیں ہے کہ پراندہ حالت میں رہنا شروع کر دے. وہ بھی سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے کپڑے میلے تھے، تو آپ نے فرمایا اس کو کوئی ایسی چیز نہیں ملی کہ کپڑے دھو کے پہن سکتا. ایک شخص آیا، سنن ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیث ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا تجھے کوئی کنگھی نہیں ملی تو اپنے بال سنوار لیتا. اس چیز کو ناپسند کیا. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد میں مسند احمد میں ایک حدیث ہے، یہ ساری حدیثیں آپ کو مشکات میں کتاب اللباس چیپٹر میں مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو پراندہ حالت میں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ تو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری اتنی بھیڑ بکریاں ہے. وہ بڑا امیر لینڈ لارڈ بندہ تھا.
اس کے جانور ہی اتنے زیادہ تھے. تو آپ نے فرمایا تیرے کپڑے کی یہ حالت ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں کہ جب کسی کو دے تو اس کی نعمتوں کا اثر اس پہ دکھائی دے، لیکن اس میں فضول خرچی نہیں ہوگی، ایسی حرکتیں نہیں ہوگی کہ جس کے وجہ سے کوئی غریب کا دل دکھنا شروع ہو جائے. لوگ بعض اوقات پیسے کا شو آف کرتے ہیں، وہ بالکل حرام ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں، اور نہ اس کی بنیاد پہ کوئی شخص کسی کو سادگی سے روک سکتا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں سادگی کا لباس اختیار کیا اور مہنگی لباس چھوڑ دیا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پبلکلی اسے جنت کا حلہ پہنائے گی کہ اس نے میری خاطر دنیا میں سادگی اختیار کی. یہ سادگی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گندے کپڑے پہن لینا، یا وہ الیاس قادری صاحب اپنی ویڈیو میں بتا رہے تھے، فیضان سنت میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تو اپنے نئے سوٹ کے اوپر پیمان لگا دیتا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے. یہ تو بدعت ہے. سنت تو یہ ہے کہ کپڑا پھٹے تو اس پہ پیمان لگانا چاہیے. نئے کپڑے کے اوپر پیمان لگانا سنت ہوتی تو نبی علیہ السلام خود لگاتے. یعنی زبردستی کی سنتیں بنا کے ان پہ عمل کرنا یہ بھی ایکسٹریم ہے. دوسری طرف یہ بھی سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا قیامت والے دن اللہ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. اب شہرت کا لباس کون سا ہے؟ جس میں تکبر ہو، لوگوں کو نیچے دکھانا مقصد ہو. آپ دیکھیں ہمارے کتنے پولیٹیشینس ہیں، میل فیمیل، 40-40 لاکھ روپے کے پرس اٹھائے ہوئے گھومتے ہوتے ہیں، 20-20 لاکھ کی گھڑیاں پہنتے ہیں. یہ تو حرام ہے. چلے حلال کی کمائی سے کیوں نہ ہو، اس طرح کی نمائش کرنا حرام ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جس میں دل میں رائے کے دائرے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ ڈر گئے، کہا یا رسول اللہ انسان کی خواہش ہوتی ہے بعض اوقات اس کے کپڑے جوتے لباس اچھا ہو، تو کیا یہ تکبر میں آئے گا؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے روگردانی کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. یعنی کسی شخص کو پتہ چل گیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے اور اب اس کو نہیں ماننا، یہ تکبر ہے. ایک بندے کو پتہ چل گیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے، اب وہ اتنی اکڑ میں آیا ہے کہ بجائے اس سنت پہ عمل کرنے کے معاشرے کے ڈر سے سنت کو چھوڑ رہا ہے، تو یہ تکبر ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سچ میں اکڑ رہا ہے. اوہام کے سامنے تو اپنے کو عاجزی نہیں کرنی ہوتی. عاجزی تو اللہ کے لیے ہے. عوام کے لیے صرف یہ ہے کہ عوام کے سامنے آپ نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ ان کو آپ ذلیل کریں. اور دیکھیں اللہ نے کیسا غرور توڑا ہے ہمارا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام صفوں کو سیدھی کرواتے تھے تو پاؤں سے پاؤں کو ملا دیتے تھے، فزیکلی یلزکو کے الفاظ ہے. اور اس چیز کا ادھر تو آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو. آپ کبھی حج اور عمرہ کے لیے جائے اور کوئی آپ کے ساتھ حبشی پاؤں ملا کر کھڑا ہو جائے تو آپ جب رکوع میں جائیں گے تو آپ کو بڑا عجیب فیل ہو رہا ہوگا. تو اللہ نے یہ غرور توڑا ہے کہ امیر ہو غریب ہو، گورا ہو کالا ہو، وہ اپنے جسم کے ساتھ جسم پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائے گا تاکہ یہ بیچ میں تکبر ٹوٹ جائے کہ اللہ کے سامنے اس بنیاد کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تھا. کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، جو سورۃ الحجرات میں آیا ہے، ان اکرمکم ما عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ نے کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں تقوی والا ہے. سورہ حجرات کی اس آیت کو آغاز ہے ہی اسی سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں بانٹ دیا ہے. لی ترافو، تاکہ تمہاری پہچان ہو. تقوی کو میان یہ نہیں ہے کہ
کون کس خاندان میں پیدا ہوا ہے. بے شک اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. اللہ کے حضور یہ نہیں ہے کہ کسی کے رنگ کیا ہے. عاجزی اور نمائشی اس کے درمیان بیلنس آپ نے رکھنا ہے. باقی شہرت کے لباس سے جس حد تک بچ سکتے ہیں بچے. سنن ابو داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں قوم کی مشابہت کی وہ قیامت والے دن انہی میں شمار ہوگا. اور یہ حدیث بیان کر کے فوراً وہ کہتے ہیں جو پینٹ شرٹ پہنے گا وہ گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے. اچھا ان سے یہ پوچھے کہ مولانا آپ کے جیب میں اسمارٹ فون ہے وہ نکالے یہ کون سے غوث قطب الابدال نے بنایا ہوا ہے. اس میں آپ کی گوروں کی مشابہت نہیں ہو رہی ہے. جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں آپ کے گھر میں جتنے انسٹرومنٹس لگائے ہوئے ہیں کسی رحمۃ اللہ علیہ کو اس چیز کی توفیق کبھی نہیں ہوئی بنانے کی. تو آپ کی مشابہت پینٹ شرٹ میں کیوں گھس گئی ہے؟ وہ مشابہت وہ ہے جو کسی کی مذہبی ایکٹیویٹی میں مشابہت ہو. مثلا ماتھے پہ کوئی سندور لگا دیتا ہے, سیکھوں والا کڑا پہن لیتا ہے, گلے میں سلیب لٹکا لیتا ہے. ٹائی نہیں, ٹائی سے سلیب میں نہیں آتی ہے. ٹائی تو ہر قوم کے لوگ پہنتے ہیں, ہندو مسلم سکھ عیسائی ہے. اگر یہ مذہبی نشان ہوتا تو ویٹیکن سٹی کا کہ جو پاپ نے بھی لگائی ہوتی اس نے سلیب لٹکائی ہوتی ہے. یہ وہ مذہبیت ہے, مذہبی ایکٹیویٹی کی مذہبیت ہے. وہ آپ کسی کے قوم کے ساتھ کریں گے تو قیامت والے دن انہی میں شمار کیے جائیں گے. باقی تو ہر چیز کے مذہبیت ہو رہی ہے. اب کیا کرے, ہمارے تو قرآن گوروں کی پرنٹنگ پریس کے اوپر چھپ رہے ہیں, حدیث کی کتابیں اس پہ چھپ رہی ہے. تو یہ مشابہت وہ نہیں ہے. تو مذہبی مشابہت ہے. باقی تو ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے وہ تو اس وقت بھی کہیں سے بھی امپورٹ کی جاتی تھی. مثلا ہند کی تلوار مشہور تھی عرب کے ملکوں میں, المحنت کہا جاتا تھا. اس سے حالانکہ اس وقت پہ یہاں تو ساری گمراہی تھی لیکن تلواریں یہاں کی مانی جاتی تھی کہ ہند کی تلوار ہے المحنت. اب تو ہند کے مفنت بھی مشہور ہے ہر طرف کے, جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہے جن کے خلاف لکھی ہے ان میں بھی موجود ہے. ایون یہ رومنس اور پرشینس کے خلاف جب جنگیں ہوئی ہے تو مسلمانوں نے لیٹسٹ اسلحہ انہی سے چھین لیا ہے. منجانک مسلمانوں نے تو نہیں بنایا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ جب سلطان محمد فتح کیا تھا استنبول جسے آج کل ہم کہتے ہیں, تو وہ جو بڑی توپ تھی نا جس کے ساتھ یہ ساری ایکٹیویٹیز ہوئی وہ ایک کرسچن انجینئر نے بنائی تھی. وہ مشہور بندہ کتنی پیمنٹ پہ اسے بندے کو بلایا تھا, ہے کرسچن لیکن اس نے مسلمانوں کو ساتھ دیا, کوئی عالم دین نہیں تھا. اسی طرح آپ غیر مسلم کی عبادت گاہوں میں تو آپ وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں لیکن جو وہ شرکی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں اس کا حصہ آپ نہیں بن سکتے. وہ پھر آپ اس مشابہت میں آ جائیں گے جس کے اتنے سخت احکامات ہیں. یہ ٹاپک کنکلوڈ کر کے لینے سے پہلے میں ایک حدیث صحیح بخاری مسلم کی میری فیوریٹ حدیث ہے. ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہے اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں میں گیپ کروا دیتی ہے, گیپ بناتی ہے اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہے پلکنگ کے ذریعے. اور وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو ماڈرن کے مشابہت والے ہیں, جیسے مونچھیں تو ان 3 قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں. تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے. اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے, مجھے قرآن میں تو کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے. اچھا میرا خیال ہے آج کل کی کوئی عورت یہ سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے. اب بولڈنس کا لیول دیکھیں. عبداللہ ابن مسعود بخاری مسلم میں آیا ہے
کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، اس میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا نا کہ دنیا میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے، اچھا یہ ان کو کسی نے یہ نہیں کہا ہے تھا، بلکہ وہ جو ٹائم انہوں نے اس فیلڈ میں لگایا تھا، اگر مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کا جگر جلا کے وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے۔ میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہے، 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے۔ تو وہ اتنا بڑا عالم ہے۔ اور عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھی لیکن قرآن میں تو ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے، یعنی ریفرنس مانگ رہی ہے۔ یہاں آپ کابرین سے، مفتیہ سے یا بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تمہیں قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دے وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دے اسے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہے یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہے۔ یہ اللہ کے بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی ہے۔ اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے۔ اور اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے۔ مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہے، مجھے پست کرنا، مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا، زیر ناف کے بال صاف کرنا، یہ ساری چیزیں خلقت ہے۔ حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے، اگر کسی ختنہ ہو رہی ہے تو نیچرل کو ہٹا کے کر رہے ہیں۔ اور ناخنوں کاٹنا 5ویں چیز ہے، مونچھیں، بغلوں کے بال زیر ناف ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا۔ اب ناخن جو ہے خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا فطرت ہے، یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنایا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے ہم 40 دنوں کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخنیں کاٹے اور زیر ناف بال نکالے، بغلوں کے بال صاف کریں گے، کم از کم 40 دن، اس سے لمبا نہیں گیا نہ آئے۔ تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خلقت بدلنے والی جو عورتیں 3 طریقے سے ٹیٹو بنوا لے یا دانتوں میں گیپ کروا لے یا چہرے کے بال اکھاڑ کے یا آئی بروز بنا کے آج کے ماڈرن دور میں، تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے تو گویا اللہ نے فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جو رسول اللہ دے وہ لے، جس سے منع کیا رہے رک جاؤ۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا صحابہ اکرام آیت کو جنرلائز کر دیتے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں ہے کہ جو مال غنیمت میں سے دے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ، یعنی تمہیں دینے سے روک دیا، کسی اور کو دے دیا تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں، حضور تو سینئرز کو تو دیتے ہی کم تھے، لہٰذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیتے ہیں، سمجھیے یہ آنر ہوتا ہے، یہ نیچرل چیز ہوتی ہے۔ اور جو نیو کمرز ہے، جناب صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے غزوہ حنین کے موقع پر، تو سارے صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلوار سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالباً ہے۔ اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا، جب آپ نے پیغمبر منع کیا ہے تو پھر کوئی گیلا شکوہ نہیں۔ اب حضور کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اچھا، وسوسے کے حد تک تو ٹھیک تھے، زبان پہ نہیں لانا چاہیے تھا، جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے اور جن لوگوں کو خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے، انہوں نے عین موقع پر
اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب مال غنیمت آیا ہے تو انہی کو دے دیا، حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں کہ یہ دنیا کا مال لے جائے اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ پھر آپ نے فرمایا میرا جینا میرا مرنا، میرا جینا میرا مرنا انصار کے ساتھ ہے، پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں انصار کے ساتھ چلوں گا۔ تو انہوں نے کہا اے رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہے، ہمیں آپ معاف کر دیجئے، ہمارے اس عذر قبول کر لے، ہم نے آپ کو یہ بارے میں اس طرح کا جملہ بولا۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتا ہے۔ اور یہاں تک 295 سی، یہاں تو 295 سی لگ جائے، بلکہ ایک دن میں مولوی کا سن رہا تھا ایک ویڈیو، وہ کہہ رہے ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے۔ آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو، اب ساری باتیں ختم ہو گئی، اب کہنے لگی ہم نے تو سنا ہے آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ اندر گئی، شرمندہ ہو کر باہر نکلی۔ اس نے کہا آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو آپ نے فرمایا سن لے، اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور میرے عقد میں ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس حدیث میں کتنے لیسنس ہے یار؟ کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے؟ کہ صحابہ اکرام حدیث کو جنرلائز کرتے تھے، آیت کو جنرلائز کرتے تھے، کوڈ اورینٹڈ ہوتے تھے، اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے تھے۔ میں نے اسی سے رزلٹ نکالا تھا نا کہ اسلام میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُوكَ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو، ہلاک میں مت ڈالو، اس کے تحت سگریٹ کو انہوں نے حرام کر دیا ہے یا مکروہ تحریم ہے، یہ گناہ قرار دیا ہے۔ وہ بالکل درست ہے، کیونکہ سگریٹ پینے بھی اپنے آپ کو ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، سلو پوائزن ہے۔ حالانکہ یہ آیت تھی اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو دیکھیں پیسہ نہیں خرچ کر رہا ہے، اور اس کی اللہ نے انٹرپریٹیشن کیا کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ کیسے؟ صحیح بات ہوئی ہے، قتل اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ مال اللہ کی راہ میں دیکھے وہ لے سکتا تھا، آخرت کی زندگی وہ نہیں کما رہا، گویا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان جنت امیر آدمی کما سکتا ہے پیسہ خرچ کر کے۔ یار غریب کو تو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا نا، اس کو تو ایفرٹس پٹ کرنی پڑے گی روزے رکھنے کی، تو تب نیکیاں کمائے گا۔ امیر آدمی نے بس ایک نیت کرنی ہے، اپنے مال میں سے اللہ کے کو دے دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر مار کے جنت کمائی ہے، بلکہ غزوہ احد میں تو آپ کو پتہ ہے میدان جنگ سے بھی چلے گئے تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا حضرت عثمان کی تینوں دفعیں جو جنت پکی ہوئی ہے نا، تو نفلیں پڑھنے اور نہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ دکھانے کی وجہ سے، مال خرچ کرنے پر۔ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خیرات کر دی اللہ کی راہ میں، مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر کافی اونٹ اور ساز و سامان جو ہے وہ لدے ہوئے دیے۔ اور ادھر ہی حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے، یعنی اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر لی ہے کہ وہ نیکیاں اس کی غلطیوں وہ جتنی بھی کر لے نیکیاں بھاری ہی رہے گی۔ تو تینوں دفعہ مال خرچ کر کے، مال میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔
کے بعد آپ کسی کو بتائے نہیں. حالانکہ ریاکاری کرنے کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا ہے کہ ان معنوں میں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے. قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے اللہ کی راہ میں چھپ کے بھی اور اعلانیہ کرے. باقی چیزوں میں آیا ہے کہ میں آج روزے سے ہوں تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن مال کے بارے میں ترتیب دلانے کے لیے کہ یار میں نے اتنا خرچ کیا ہے تو بھی ہمت کر، تو اس کا مال بھی ضائع نہیں ہوگا اعلانیہ. میں اکثر یہ امیر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، ان کے اربوں کے ایسٹس نکلتے، 1 لاکھ روپیہ وہ روز کا بھی خرچ کرے نا، 25-30 سال 1 ارب خرچ کرنے کے لیے چاہیے. لیکن آپ دیکھیں ان کے گھروں سے اتنا مال نکلتا ہے کہ مشینیں گرم ہو کے بند پڑ جاتی ہے نوٹ گننے والی. ان سے پوچھے چلو اپنی زندگی لگا لو، زیادہ سے زیادہ جو دنیا میں جیا ہے نا بندہ وہ 125 کے قریب ہی ہے کوئی پہنچ سکا ہے. 55,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال کے اوپر ہے. جاپان میں ان کا لیونگ سٹائل سادہ ہے، تو 125 کی کیلکولیشن کر لے کتنے تمہیں پیسے چاہیے، باقی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے واحد تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتمول مقابر، یعنی مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ قبروں کا منہ تک تم نے دیکھ لیا ہے. جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا کے یا پہن کے بوشیدہ کر دی، کہ باقی تو تیرے ورثہ کا مال ہے. یا تیرے مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تو نے آخرت کے لیے سٹور کر دیا ہے. اور ایک حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ اس کا اعمال ہے، اور 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار. تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکتے ہو. وَمَن يَتَّخِذْ شَیْطَانَ وَلِیًّا مِن دُونِ اللَّہِ، اور جو کوئی شیطان کو اپنا پشپنا مان لے اللہ کو چھوڑ کے، فقط خسراتٌ مبین، اور تو ایسا شخص جو ہے نقصان میں بہت کھلے نقصان کے اندر مبتلا ہو گیا. اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. یعدوہم ویمنیہم، شیطان جو ہے وہ غلط وعدے کرتا ہے، غلط امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدوہ الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا تو وعدہ نہیں ہے مگر مکر اور فریب ہے. اولئک مأواہم جہنم، یہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہاں پر کوئی بچنے کی راہ نہیں پائیں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم